सन 1300 کی دہائی کے دوران یورپ میں تقریباً 1/3 یا تقریباً 25 ملین افراد کو ہلاک کیا۔ یہ ایک حیران کن تعداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوبونک طاعون کسی زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ خوفناک بیماری تھی۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ بوبونک طاعون آج بھی موجود ہے۔ امریکہ میں ہر سال تقریباً 7 افراد بلیک ڈیتھ سے متاثر ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال مزید بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں لوگ طبی سامان تک رسائی کے بغیر بیمار ہو رہے ہیں اور ان بیکٹیریا کی وجہ سے مر رہے ہیں جو بوبونک طاعون کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن بلیک ڈیتھ اصل میں آئی کہاں سے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے سائنسدان صدیوں سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جرمنی میں میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچرز کی ایک انٹر ڈسپلنری ٹیم نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ ممکنہ طور پر بلیک ڈیتھ کی اصل وجہ کیا ہے اور ان کا نتیجہ آپ کو چونکا سکتا ہے۔ بوبونک طاعون ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جسے یرسینیا پیسٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک گندا جرثومہ ہے جو اکثر پسو کے کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے اور فوراً لمف نوڈز کو تلاش کرتا ہے جہاں یہ ہر قسم کی تباہی مچا سکتا ہے۔ پسو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کی جسامت چونٹی سے بھی کم ہوتی ہے۔ یہ لحاف اور بستر وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ اصل میں لوگوں کا خیال تھا کہ بوبونک طاعون چوہوں کی وجہ سے پھیلا ہے، لیکن دراصل یہ چوہے نہیں تھے جو لوگوں کو متاثر کر رہے تھے۔ یہ وہی پسو تھے جو چوہوں کے بالوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جب یرسینیا پیسٹس بیکٹیریا لے جانے والا پسو کسی انسان کو کاٹتا ہے تو یہ بیکٹیریا خون کے دھارے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں یہ پورے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ بیکٹیریا میں ایک دفاعی طریقہ کار ہوتا ہے جو اسے خون کے سفید خلیات سے لڑنے دیتا ہے تاکہ یہ بیکٹیریا خود تباہ ہوئے بغیر لمف نوڈز کو مزید تباہ کرتا رہے۔ یہیں سے بیکٹیریا دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیماری کے انکیوبیشن کا دورانیہ 2 سے 8 دن کے درمیان ہوتا ہے۔ اس وقت بیکٹیریا خطرناک حد تک بڑھ جاتے ہیں اور جسم کے لمف نوڈز پھولنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ تکلیف دہ ببوز بن جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بوبونک طاعون کا نام نکلا ہے۔ بیکٹیریا کے بے قابو ہونے اور اپنے مقصد کے لیے جسم کو ہائی جیک کرنے کے نتیجے میں لمف نوڈز پھول جاتے ہیں۔ انفیکشن پورے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں مریض ناقابل یقین حد تک بیمار ہو جاتا ہے۔ مدافعتی نظام انفیکشن پر قابو پانے کی شدت سے کوشش کرتا ہے لیکن لمف نوڈز کے کمپرومائز ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یہ دراصل بوبونک طاعون سے وابستہ موت کی بنیادی وجہ ہے۔ جیسا کہ بیکٹیریا لمف نوڈز سے خون کے دھارے میں اور جسم کے باقی حصوں میں پھیلتا ہے، امیون سسٹم بہت تیزی سے کام کرنے لگتا ہے اور جسم سیپٹک شاک میں چلا جاتا ہے۔ خون کی نالیوں سے فلوئڈز لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے بلڈ پریشر اور جسم کے اہم حصوں تک غذائی اجزاء کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اہم اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں جو بالآخر موت کا باعث بنتے ہیں۔ بلیک ڈیتھ کا سب سے خوفناک حصہ وہ ہے جو خود جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لمف نوڈز ناقابل یقین سائز میں پھول جاتے ہیں۔ یہ اکثر بغلوں، رانوں اور گردن میں ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ مرغی کے انڈے کے سائز کے برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ متاثرہ نوڈز جلد کو مخالف سمت میں دھکیلتے ہیں۔ جبکہ لمف نوڈز پھول جاتے ہیں، متاثرہ شخص کو بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے کیونکہ مدافعتی نظام بیکٹیریا کو مارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ سن 1300 کی دہائی کے دوران جب طاعون شروع ہوا اور اس وقت بھی اس خوفناک بیماری نے لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا، تو یہ آیا کہاں سے اور بلیک ڈیتھ یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ تک کیسے پہنچی، جہاں اس نے دنیا کے ان خطوں کی آبادی کو تقریباً ختم کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک زیادہ تر ریسرچرز کا خیال تھا کہ بوبونک طاعون کی ابتدا چین یا مشرقی ایشیا میں ہوئی ہے۔ یہ سوچا جاتا تھا کہ اسے شاہراہ ریشم اور تجارتی رستوں کے ذریعے پورے بر اعظم اور مغرب میں لایا گیا تھا۔ ٹیم کو اب یقین ہے کہ انہوں نے اس بیکٹیریا کی اصلیت کی نشاندہی کی ہے جس نے نہ صرف کچھ دیہات بلکہ پورے کے پورے ممالک کو بوبونک طاعون سے متاثر کیا۔ آثار قدیمہ اور بیولوجیکل اور کیمیکل شواہد کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے قرغیزستان کے شمال مشرقی حصے میں واقع ایسک کل جھیل میں طاعون پیدا کرنے والے بیکٹیریا کا سراغ لگایا۔ پہلا اشارہ جو محققین کو اس دریافت کی طرف لے گیا وہ یہ تھا کہ کارا ڈیگچ اور بورانا کے مقامات سے آثار قدیمہ کے شواہد جو کہ ایسک کل کے علاقے میں واقع ہیں
اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سن 1338 اور 1339 کے درمیان کسی وقت مقامی تجارتی برادری میں ایک وبا پھیلی تھی۔ اس علاقے میں پائے جانے والی قبروں کے پتھروں کے تجزیے کی بنیاد پر ان میں سے کئی قبروں کے نشانات نے بتایا کہ موت کی وجہ کوئی موذی بیماری تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں بوبونک طاعون کی وبا سے ٹھیک پہلے اس علاقے میں بہت سے لوگ کسی نامعلوم بیماری سے مر گئے تھے۔ یہ ایک اچھا اشارہ تھا کہ ایسے کل جھیل کا علاقہ بلیک ڈیتھ کا اوریجن ہو سکتا ہے۔ اکثر اسکالرز کا خیال ہے کہ یورپ میں طاعون 1347 کے آس پاس شروع ہوا۔ میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے محققین بتاتے ہیں کہ قرغیزستان میں پھیلنے اور یورپ میں بلیک ڈیتھ کے پھیلنے کے درمیان کا وقت کا اندازہ اس حقیقت کی وجہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ وبائی بیماری کے شروع ہونے سے پہلے اس بیماری کو متعدد مختلف اشکال میں تبدیل ہونا پڑا۔ بیکٹیریا کو ایشین کانٹیننٹ سے یورپ اور شمالی افریقہ تک راستہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ ان دونوں کانٹیننٹس کے مین راستے میں تجارتی بحری جہازوں اور کاروانوں میں چوہوں کا سراغ پایا گیا ہے۔ قرغیزستان سے مغرب کی طرف سفر کرنے والے ایک چوہے پر ایک ہی پسو سے شروع ہونے والا یہ دنیا کا سب سے زیادہ مہلک طاعون تھا۔ ایک بار جب متاثرہ پسو والے چوہے بحیرہ روم میں پہنچ گئے تو انہوں نے ممکنہ طور پر اپنے پسو کو دوسرے چوہوں تک پھیلا دیا اور یہ چوہے اس انفیکشن کو لے کر پورے یورپ تک پہنچ گئے۔ لیکن یہ سب محض حالاتی ثبوت اور اندازہ تھا۔ محققین کو اپنے نظریے کی تائید کے لیے مزید شواہد کی ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے انہوں نے اس بیکٹیریا کے شواہد کو ایسے کل جھیل کے علاقے میں اور کارل ڈگیج اور بورانا کے مقامات سے بہت زیادہ مردہ دیہاتیوں کی ہڈیوں میں پایا۔ ان مقامات پر لوگوں کے اسکیلیٹل کی باقیات کو احتیاط سے کھودنے کے بعد انہیں مزید تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیج دیا گیا۔ جب ماہرین حیاتیات نے ہر فرد کے ڈی این اے کو ترتیب دیا تو انہیں کچھ حیران کن معلوم ہوا۔ صرف انسانی ڈی این اے ہی ہڈیوں میں محفوظ جینیٹک انفارمیشن نہیں تھی۔ جیسا کہ ترتیب واپس آئی، سائنسدانوں نے پایا کہ بیکٹیریل ڈی این اے کے باقیات بھی اس میں موجود تھے۔ محققین کا خیال تھا کہ یرسینیا پیسٹس ان 7 افراد کی موت کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے جن کا انہوں نے لیب میں تجزیہ کیا، لیکن وہ 100% شیورٹی سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر انہیں اسموکنگ گن یا اس کا کچھ حصہ ملا۔ بیکٹیریا کا ڈی این اے بکھرا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یرسینیا پیسٹس کے ابتدائی شکل سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے یہ کافی معلومات نہیں تھی۔ پھر سائنسدانوں نے ایک وقفہ لیا۔ جب وہ آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی ہڈیوں کا تجزیہ کر رہے تھے تو انہیں ایک دوسرے بیکٹیریل ڈی این اے کا بھی ٹکڑا ملا۔ اس میں کچھ ایسے ہی سٹرینڈز تھے جو انہیں پہلی بار ملے تھے، لیکن اس میں وہ ٹکڑے بھی تھے جو غائب تھے۔ جینیاتی ماہرین نے ایک ساتھ سٹرینڈز کا تجزیہ کیا اور ان کا موازنہ یرسینیا پیسٹس سے کیا۔ نتائج چونکا دینے والے تھے۔ جب دونوں بیکٹیریل سٹرینڈز کو ترتیب دیا گیا تو سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ ان کا تعلق ایک ہی قسم کے بیکٹیریا سے ہے۔ ڈی این اے نے انڈیکیٹ کیا کہ موجودہ بیکٹیریا یرسینیا پیسٹس کے سٹرین کا کامن اینسیسٹر تھا، جو بالآخر بلیک ڈیتھ کے زمانے میں تیار ہوا اور پھر پھیل گیا۔ اس نئے ثبوت نے اس نظریے کو مضبوط کیا کہ بلیک ڈیتھ مشرق بعید میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ وہیں قرغیزستان کی جھیل ایسے کل کے علاقے میں ہوئی۔ پہیلی کے ٹکڑے ایک ساتھ جڑ رہے تھے۔ یہ قدیم ترین جینیاتی آثار قدیمہ اور بوبونک طاعون کے تاریخی ثبوت ملے ہیں۔ محققین جانتے تھے کہ قبروں کے پتھروں پر موت کی تاریخیں اور وجہ ان کے نظریے کو یقینی طور پر ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، لیکن سائنٹسٹ سے برآمد شدہ نوشتہ جات، نمونے اور جینیاتی معلومات کو یکجا کر کے وہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یرسینیا پیسٹس کا ابتدائی تناؤ جو بعد میں بوبونک طاعون بن گیا وہ قرغیزستان میں پیدا ہوا تھا۔ محققین نے اپنے فائنل پیپر میں واضح کیا کہ جھیک ایسے کل علاقہ وہ نہیں تھا جہاں سے وبائی بیماری خود شروع ہوئی تھی، بلکہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے بیکٹیریا پیدا ہوا تھا۔ یرسینیا پیسٹس کا سٹرین قرغیزستان میں اب تک سب سے قدیم پایا گیا ہے، جو 1300 کی دہائی کے بوبونک طاعون کی وبا کے دوران پیدا ہونے والی تمام مختلف شکلوں میں براہ راست پایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ یقینی طور پر جان لیوا تھا، جیسا کہ کارل ڈگیج اور بورانا کے آثار قدیمہ کے مقامات پر چھوڑے گئے لاشوں کے ٹریل سے ظاہر ہوتا ہے۔ 1300 کی دہائی کے اوائل میں یرسینیا پیسٹس کے اس سٹرین کے بغیر
बबोनिक टाउन मुमकिना तौर पर पूरे यूरोप, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में कभी भी ना फैलता। ये किर्गिज़स्तान से ताल्लुक़ रखने वाला बैक्टीरिया था जिसमें पिस्सुओं के अंदर छुपने और तैयार होने की सलाहियत थी और जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गया था। जब ये बैक्टीरिया यूरोप के ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में पहुंचा तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगा। तमाम पैथोजेंस की तरह जब भी इसको एक नई बॉडी मिली, इसने अपने रिप्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया और इसी इम्कान की वजह से ये कहा जा सकता है कि किसी मजबूत और ज्यादा मोहलिक चीज में तब्दील होता गया। यर्सीनिया पेस्टिस की मुख्तलिफ किस्में जानदारों की एक बड़ी तादाद को मुतासिर करने में कामयाब हुई, जो इस बीमारी को अपने साथ तिजारती रास्तों पर और वापस अपने खानदानों तक ले गए। एक बार जब यर्सीनिया पेस्टिस शहरों में और बहीरे रोम के गुंजान भरी हुई तिजारती बंदरगाहों में दाखिल हुआ तो इसे कोई नहीं रोक सकता था। बबोनिक टाउन जंगल की आग की तरह फैल गया और चूंकि सन 1300 के दहाई में कोई जदीद दवा मौजूद नहीं थी और किसी को ये मालूम नहीं था कि इस बीमारी की असल वजह क्या है, इसलिए लाखों लोग हलाक हुए। आज हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो यर्सीनिया पेस्टिस को मार सकती हैं और जो भी बबोनिक टाउन से मुतासिर है इसे ठीक कर सकते हैं। ताहम दुनिया के तमाम हिस्सों में इन अद्वियात तक रसाई आज भी मुमकिन नहीं है, जिसका मतलब है कि लोग आज भी ब्लैक डेथ से मर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।